اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 17۔ وَتَرَا اور آپ دیکھتے، الشمس سورج کو، اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا، تزاور وہ کنارہ کر جاتا، عن سے کہفیہم ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب، و اذا اور جب غربت وہ غروب ہوتا، تقریضہم وہ کترا جاتا ان سے، ذات الشمالی بائیں جانب، وہم اور وہ فی میں، فجوۃ ایک کھلی جگہ میں تھے، منہ اس غار کی، ذالک یہ من سے، آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من جس کو یہدی ہدایت دے اللہ اللہ، فہوا تو وہی، المہتدی ہدایت پانے والا ہے، اور من اور جسے یضلل وہ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولیًا کوئی دوست، مرشدہ کوئی رہنمائی کرنے والا۔ یعنی ان کے غار کا منہ شمال کی طرف تھا، جب سورج چڑھتا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی اور غروب کے وقت بائیں طرف ہو جاتی۔ ان کے بدن غار کے کشادہ حصے میں سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ تھے۔ اس کے بارے میں جو کہتے ہیں فجوۃ منہ، فجوہ کشادہ جگہ کو کہتے ہیں، غار کا محلہ وقوع اور ہوا کی آمد و رفت کا اس میں ذکر ہے۔ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا اور دوسری طرف کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، لیکن وہ اتنے تنگ تھے کہ آدمی نہیں گزر سکتا تھا۔ اس طرح غار میں ہوا کی آمد و رفت بھی رہتی تھی اور گاہ بگاہ سورج کی روشنی اور دھوپ بھی اندر پہنچ جاتی تھی، لیکن چونکہ اس کا دہانہ شمال کی جانب تھا لہٰذا دھوپ کی شدت اور تمازت سے یہ لوگ بالکل محفوظ تھے۔ سانس لینے کے لیے جس قدر تازہ ہوا یا آکسیجن کی ضرورت تھی وہ بھی انہیں مہیا ہو رہی تھی، اور صحت کے لیے جتنی دھوپ ضروری تھی وہ بھی چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے اندر جا رہی تھی۔ من یہد اللہ وہو المہتد، ہوا معرفہ کے بعد خبر، المہتد بھی معرفہ ہے، اس سے حصر کا معنی حاصل ہوا، یعنی جسے اللہ سیدھی راہ پہ چلائے سو وہی سیدھی راہ پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ کی رہنمائی کرے۔ جیسا کہ اصحاب کہف کو ایمان کی نعمت، پھر اعلان حق کی ہمت، پھر ہجرت کی توفیق اور غار میں جانے کا راستہ عطا فرمایا، جہاں زندہ رہنے کے لیے دھوپ اور ہوا کی جس قدر مقدار کی ضرورت تھی موجود تھی، اور لوگوں کی نگاہوں اور دشمن کی دسترس سے بھی محفوظ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ان توحید پرستوں کو ایسی غار کی جانب رہنمائی کرنا، پھر انہیں صدیوں تک سلائی رکھنا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے انہیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ بلا شبہ جو شخص راہ ہدایت پر ڈٹ جانے کا عزم رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دیتا ہے جس سے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس میں بارہا ان نوجوانوں کی توحید کا ذکر ہے کہ کس چیز سے وہ بیزار ہوئے تھے، اتنی بادشاہت کے باوجود، اتنی سہولت کے باوجود، اتنا ویل آف ہونے کے باوجود اور جوان ہونے کے بھی باوجود، تو وہ توحید کی لذت تھی۔ ابن ابی شیبہ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کی طرف مزیق کے غزوے میں شریک ہوئے۔ ہم اس غار کے پاس سے گزرے جس میں اصحاب کہف تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش ہمارے لیے ان کا انکشاف ہو جاتا تو ہم ان کی طرف دیکھ لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا یہ آپ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ اسے بھی روک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی روک دیا تھا ان لوگوں میں سے جو آپ سے بہتر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُوَلِّيْتَ
منہم رواغا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں اس کے متعلق جان نہ لوں۔ انہوں نے اندر چند افراد بھیجے اور ان سے کہا چلے جاؤ غار کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دیکھو وہ لوگ گئے، جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیج دی جس سے ان کو نکال دیا۔ یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے ان کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ لوگ ایک ایسے ملک میں تھے جس کا بادشاہ کافر جابر تھا اور بتوں کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس نے ان کی عبادت پر مجبور کر رکھا تھا، اور یہ نوجوان شہر میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کی طرف سے سختی دیکھی تو یہ اس شہر سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پہ جمع کر دیا جو مقرر نہ تھی۔ ان کے بعض نے بعض سے کہنا شروع کیا تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ بات ایک دوسرے سے چھپانا چاہی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرا کس مقصد کے لیے باہر نکلا۔ پھر انہوں نے آپس میں پکا وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کو خبر دیں گے کہ وہ کس بات پر نکلے ہیں۔ اگر وہ ایک بات پر جمع ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ وہ ایک دوسرے سے اپنی بات کو چھپائے رکھیں گے۔ یہ سب ایک بات یعنی ایک ہی مقصد پر جمع ہو گئے۔ اسی کو فرمایا وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر مِرْفَقَا تک۔ یہ سب نوجوان ایک جگہ بیٹھ کے اور ان کے گھر والے ان کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ گھر والے ان کا معاملہ بادشاہ کی طرف لے کے کہ البتہ ایک دن یہ نوجوان اپنی قوم کی عزت و شان والے ہوں گے۔ کچھ لوگ ان کی تلاش میں نکلے، وہ نہیں جانتے تھے کہ نوجوان کہاں چلے گئے۔ بادشاہ نے تانبے کی ایک تختی منگوائی اور اس میں ان کے نام لکھے، پھر اس کو اپنے خزانے میں ڈال دیا۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اور رقیم وہ تختی ہے جس پر ان کے نام لکھ لے۔ یہ نوجوان چلے یہاں تک کہ غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ مور لگا دی یعنی بند کر دیے اور ان کو سلا دیا۔ اگر سورج ان پر طلوع ہوتا تو ان کو جلا دیتا، اگر ان کی کروٹیں نہ بدلی جاتی تو ان کو زمین کھا جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول وَتَرَى الشَّمْسَ پوری آیت اسی زمرے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر یہ بادشاہ چلا گیا اور دوسرا بادشاہ آیا جس نے اللہ کی عبادت کی اور بتوں کو چھوڑ دیا اور لوگوں میں انصاف قائم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا جب اللہ نے ارادہ فرمایا۔ اسی کو فرمایا وَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے؟ ایک کہنے والے نے کہا 1 دن اور بعض نے کہا 2 دن اور بعض نے ان سے زیادہ کہا۔ ان کے بڑے نے کہا اختلاف نہ کرو کیونکہ قوم اختلاف کرتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے، جو قوم بھی اختلاف کرتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے کہ پہلے بھی سارا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو سکہ دیا گیا، وہ شہر میں گئے، وہ سکہ اتنے 100 سالوں کے بعد دیکھا، حیران ہوئے، بادشاہ تک لے گئے اور بادشاہ پھر ان کے ساتھ غار تک گیا۔ تو یہ واقعہ بار بار رپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ راسخ ہو جو کہ صرف قولن ہے، دل سے بھی ہے لیکن عملاً پھر صفر ہو گیا ہمارے اندر۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوانی میں انہوں نے توحید کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اور جبکہ بڑی خوبصورت عمر ہوتی ہے اور انسان ہمیشہ انجوائے کرنا چاہتا ہے لائف کو۔ تو ہماری بھی وہ بہنیں اور بھائی اور بیٹے اور بیٹیاں جن کو جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی لذت دے دی وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اسی عمر سے اپنی جناب میں رکھے اور ان کو توحید کی لذت سے آشنا کر دے۔ آمین ثم آمین۔